مشکل کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے دور سے یار کو آئے، کچھ بھی ہے دور سے یار کو آئے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، سبحان اللہ۔ جو عاشق رسول مدینے پہنچتا ہے تو یہی عرض کرتا ہے کہ شہر میں اسیار نہیں سامنے جایا جاتا، شہر میں اسیار نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، حاضر و ناظر نور بشر غیب چھوڑ، ان 5 چیزوں کو لے کر بڑا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان معاذ اللہ یہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، غور سے سنیں، یہ 5 چیزیں ہیں، حاضر و ناظر نور بشر غیب چھوڑ، شکر کر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے، نام آنے سے اب محمد کا رب پر، نام آنے سے اب محمد کا رب پر، تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلون سلائے، بگڑتا ہے وہ پہلون سلائے، مدینے کی تجلی سے لگائے، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، سنو ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے، اتنا سبب ہے محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے،
دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس میں اس کا اپنا کوئی کمال ہے، عشق رسول کی برکت ہے. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، نہ فکر نہ ہی رنج و علم خیریت سے. آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اب کچھ دنوں بعد ایک عظیم شب آنے والی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شب برات. اور ایک بار شب برات. اور اس کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے گناہگار بندوں کو بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیتا ہے. اور یہ شب جو آ رہی ہے یہ بخشش کی شب ہے. کون سی شب ہے؟ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مفتی یا مدنی یا عربی یا مرشی یا بھائی یا مولائی یا مرجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن اس شب بھی کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوئی، جن کی بخشش بولی. میں آپ کو نعتیں سناؤں گا، لیکن کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے بھی اور اپنے دامن میں لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش آج کی شب بھی نہیں ہے. آج ہی شرابی جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، شب برات سے قبل اگر وہ توبہ نہ کرے تو شب برات میں اس کی بخشش ہوگی. جادو توڑا کرنے والا. اور ایک چیز ذہن میں رکھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث کریمہ ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جادو کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جادو کروانے والا بھی جہنمی ہے. حسد کی بنا پر معاذ اللہ آج کئی حضرات ایسے ہیں جو جادو کرواتے ہیں، گندے علم کرواتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شر سے محفوظ فرمائے. تو جادو کو نہ کرنے والے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تیسرا فرمایا گیا ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا بولیے، ماں باپ کا. ابھی یہاں پر کوئی علماء کرام آ جائے، حضور امیر سنی دعوت اسلامی آ جائے تو ہم لپکیں گے، دوڑیں گے، مسافہ ہو جائے، حضرت سے مسافہ نصیب ہو جائے، حضرت سے مسافہ کر لیں، اس حضرت کے جو بدن کو چھو لیں. بلبل باد مدینہ آ جائے تو لپٹتے ہیں. قسم خدا کی، قسم خدا کی، کبھی دل پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ بھی سوچو کہ کبھی ماں باپ کی بھی اتنی تعظیم ہوئی جس جو علماء کرام کی کرتے. ماں باپ کو تو آج کل کا نوجوان ایسا جھڑکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں مان سکتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. ارے میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مانو، ماں باپ کے احسان ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اگر خون پسینہ ایک کر کے بھی ان کی خدمت کرے تو بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جانتے صاحب رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاصل کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے اپنی والدہ کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرا. آج کل تو بہت فیسلٹیز ہو چکی ہے، 6 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں، 8 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ حج کی تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا، لوگ پیدل حج کرتے پیدل. اب حضور کی بارگاہ میں حج کرتے ہیں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حج کرایا، میں نے اپنی والدہ کو، حضور کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟
اللہ سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں تم ہم ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، جب تمہیں تمہاری والدہ پیدا کر رہی تھی، جنم دے رہی تھی، اس وقت جو تمہاری والدہ نے جھٹکے اٹھائے تکلیفوں کے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق تمہیں ادا نہیں کیا. یہ وہی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر گوانا. اور آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا. جب تک اسکول پڑھتے رہتے تھے، ایس ایس سی تک ٹھیک تھا، کالج تک ٹھیک تھا، لیکن بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی گھر کا باپ ہوں. اور مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. یگسٹرس جتنے یہاں بیٹھے ذرا کان کھول کر سنیں، قسم خدا کی اگر چاہتے ہو کہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو جائے تو ماں باپ کی دعا لو، انشاءاللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو. یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر آپ کسی پیر زادے سے یا کسی عالم دین سے دعا لیتے ہیں اور اپنے والدین کو تم نے ناراض کیا ہے، تو عالم دین کی دعا ممکن ہے کہ رد ہو جائے، لیکن والدین کی بد دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اور ہمارا معاملہ دیکھیں، اللہ رحم و کرم فرمائے، کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ سے یہ کہتے ہیں کہ ماں دعا کرنا. بتائیے یہاں پر کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ماں سے کہ ماں دعا کرنا؟ کتنے لوگ ہیں؟ ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ پروگرام ختم ہونے کے بعد مسافہ چل رہا تھا، تو ایک بچے کی جو ہے شکایت ہے کہ والد صاحب آئے، کہا کہ یہ کہ صحیح صاحب یہ بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا. تو میں نے کہا کہ بیٹا بات مانا کرو، اور جو تمہارے باپ ہے بات ماننا چاہیے. تو جانتے اس بچے سے میں نے کہا کہ چلو ابھی ابا سے معافی مانگو، سوری بولو ابا کو. تو اس بچے کے جملے سنو، ہنسی بھی آئے گی، شرم بھی آئے گی. بچہ کہتا ہے کہ سید صاحب مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، ماں باپ سے معافی مانگو تو شرم آتی ہے. آج ایک عزم کرے کہ انشاءاللہ شب برات سے قبل انشاءاللہ اپنے والدین سے سچے دل سے معافی مانگو. بولیے انشاءاللہ. اور ایک بات میرے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امام، ماں باپ کا کلیجہ ہوتا ہی دعا دینے کے لیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا امتی کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے ہوتی ہے. تو ماں باپ سے انشاءاللہ معافی مانگی. بولیے انشاءاللہ. اور چوتھے پر ارشاد ہوا کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی کسی شخص کی رشتوں کو توڑنے والا، جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے بلا وجہ. بزنس کا معاملہ لے کر کے ہم نے تو ایسے بھی دو بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے بزنس میں تو آپس میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے، یہ مر جائے گا تو اس کی میت پر بھی میں نہیں جاؤں. میں کہتا ہوں کہ تم میت پر نہیں جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ جنازہ نہیں اٹھے گا. بلکہ میت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر میت نیک ہو تو جتنے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اگر میت گناہگار ہو اور نماز جنازہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس میں سے کوئی نیک ہو تو اللہ میت کی بخشش فرما دیتا ہے. فائدہ تو ہمارا ہی ہے دونوں طرف سے. تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جہالت کی بنا اللہ ہم سب کو رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کو توڑے تم اس کو جوڑو. جو رشتوں کو توڑتے ہیں آپس میں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوستوں کے معاملات ہوتے ہیں تو دوستوں کے معاملات کو لے کر کے جب دوستوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو کوئی دوسرا تیسرا دوست ملتا ہے تو وہ اور آگ لگاتا ہے. آپ کہتے ہیں تیرے بارے میں ایسا بول رہا ہوں، ارے تجھ سے بات کرنے جا رہی ہے تو ایسا بول رہا تھا تیرے بارے، اچھا ایسا بول رہا تھا، اب تجھ سے کبھی بات نہیں. ارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بار کو بتاؤں کہ اسلام میں جھوٹ کی بھی اجازت ہے. آپ کہیں سے ایسا دیکھ کیسے بات کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی دو مومن کے صلح کرانے میں، دونوں کو ملانے میں اگر کوئی جھوٹ بولے اور اس وجہ سے دونوں مومن مل جائے، مثال کے طور پر کسی کا جھگڑا ہو گیا اور کوئی جا کر کے کہے کہ بھائی تو اس کے بارے میں ایسا بولتے یہ تو تیرے بارے میں اچھا بولتا ہے، اگرچہ وہ اچھا نہیں بولتا لیکن پھر بھی ہم بولیں کہ اچھا بولتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوگی. بول دیجیے محبت سے
دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو دل ملے گی. تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت شریعت میں نہیں ہے. محبت سے بولو ذرا، اور طرف کر بولو. تو اپنے والدین سے انشاءاللہ تعالیٰ معافی مانگے. کتنے لوگ مانگیں گے معافی؟ ٹھیک ہے، بک کی سب کو فکر ہے. ایف پی پر سب کے اکاؤنٹ ملیں گے. اور فرینڈ شپ کرنے میں تو ایسے بیدار ہوتے ہیں کہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ بھائی فرینڈ شپ کر لو، فرینڈ شپ کر لو، فرینڈ شپ کر لو. ارے کم سے کم اپنے گھر کا فرینڈ سرکل دیکھو، کہیں تمہارے گھر میں تو کوئی تم سے ناراض نہیں، گھر میں تو ناراض نہیں. فیس بک پر دن بھر لگے پڑے رہتے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں، نہ جانے کیسی کیسی بے حیاں اس کے اندر ہوتی ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو خرافات سے محفوظ فرمائے. تو ماں باپ کی عظمت کریں گے کہ انشاءاللہ. اور ایک بات، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو والدین کی عظمت معلوم پڑ جائے گی. اللہ اکبر. ایک شخص تھا، ایک فیملی تھی، ماں اور بیٹے، یہ دو ہی جن تھے. کتنے لوگ تھے؟ دو لوگ. بچے غور سے سنو، جتنے ینگسٹرس یہاں بیٹھے ہیں کالج اسٹوڈنٹس، وہ بھی غور سے سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ سیکھنے کی باتیں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے. ماں جو ہے وہ اکثر بیمار رہا کرتی، اور مائیں میں آپ کو بتاؤں، جو ماں ہوتی ہے وہ ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کسی حالت میں خوش رکھنا ہے، بچہ خوش رہے. اگرچہ میں کھانا نہیں کھاؤں لیکن میرا بچہ بھوکا نہیں سوچے. اور یہی وجہ ہے کہ جب شام کو گھر بچہ لوٹتا ہے تو ماں سب سے پہلا ہی سوال یہی کرتی ہے کھانا کھایا؟ یہ ماں کا کلیجہ ہے. کیا جانا ہم نے ماں کو، کیا جانا. اب ماں جو وہ بیمار رہا کرتی تھی، بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہتا تھا. تو اس زمانے میں پیدل حج کے سفر ہوا، تو گاؤں میں جو اعلان ہوا کہ چلو حج کے لیے چلتے ہیں، تو بچے نے ماں سے اجازت چاہا، کہا امی مجھے بھی حج کرنا ہے، آپ مجھے حج کی اجازت دو. ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیے کہ بڑوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں. اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن بعد میں اس چیز کو ریئلائز ہم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بڑوں کا معدب بنا. اب ماں نے کہا کہ بیٹا تم حج کرنے جا رہے ہو، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بیٹا اگر تم حج کے لیے چلے جاؤ گے تو تمہارے سوا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تم حج کے لیے چلے جاؤ گے تو مجھے یہاں کون دیکھے گا، میری جو ہے وہ دیکھ بھال کون کرے گا، مجھ کو دوائی کون دے گا، میں بیمار نہیں ہوں. تو بچہ جو تھا وہ چلا ہے یہاں پہ. کہا کیسی ماں ہو، حج کے لیے روکتی ہوں؟ میں تو نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی تھوڑی چوری کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے نیک کام کے لیے روکتی ہوں. اللہ. ماں نے کہا بیٹا میں تجھے روک نہیں رہی ہوں لیکن میرا خیال کون رکھے گا. جانتے اس بچے نے کیا کیا؟ کہا ماں تم کو جو کرنا ہے کرو، میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. اب ماں کے دل سے ماں نے کہا ٹھیک ہے تم حج کے لیے جا رہا ہے، جا حج کے لیے، لیکن تم کعبے تک نہیں پہنچ سکتے. بدعا دو، کعبے تک نہیں پہنچ سکتا. وہ بچہ نکلا. نکلنے کے بعد جب قافلے میں سفر ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب رات ہو جاتی تھی تو کسی گاؤں میں دیہات میں قافلہ رک جاتا تھا. اور وہاں پر جو ہے وہ جانے کے بعد جنگل میں سفر نہیں کرتے تھے، کئی لٹیرے ڈاکو جو ہے وہ لوٹ نہ لے. تب جب شہر میں گاؤں میں قافلہ رکا تو سارے لوگ جو ہے وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے. یہ جو بندہ تھا جو ماں کی بدعا لے کر نکلا تھا، اس نے سوچا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں، میں تھوڑی سی نماز پڑھ لیتا ہوں، عبادت کر لیتا ہوں، سونا تو زندگی بھر ہے، چلو میں عبادت کر لیتا ہوں. تو اب یہ بندہ جو ہے مسجد کی طرف گیا، مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوا. نماز کے مجھے بتاؤ نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ مسجد میں جانا گناہ کا کام ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہوا مسجد میں. تو اتنے میں گاؤں میں شور اٹھا، چور. کیا شور اٹھا؟ اور سارا گاؤں جو ہے وہ شور مچانا لگا، چور آ گیا، چور آ گیا. اب چور چور کی ندا آنے لگی. تو جو چور تھا چوری کر کر وہ مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہوا. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ مسجد کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. اور جیسے ہی وہ باہر نکل گیا گاؤں والے مسجد میں پہنچے، دیکھا تو یہ نماز پڑھتا. یہ جو شخص تھا ماں کی سے بدعا دی وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ کیسے بدتمیز ہو، چوری کرنے کے بعد دھوکہ دیتے ہو اللہ کی بات ہے. کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی. کہا تم نے ہی چوری کی.
چوری کی؟ کیونکہ ماں باپ کی بدوا نہیں تو ایسی ٹھوکریں کھا کے پھریں گے، ایسے ٹھوکریں کھا کے. کہا تم نے چوری کی؟ کہا رونے لگا میں نے چوری نہیں کی، میری بات مانو، میرا یقین کرو. کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار. فائنلی اس کو جو ہے وہ جگہ دیا جاتا ہے اور صبح کے وقت جو ہے وہ سرپنچ کے سامنے، گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے فیصلے رکھے جاتے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ چور ہے، اس نے رات کو چوری کی اور مسجد میں گیا، تو لہٰذا اس کے پیر کاٹ دیے گئے. کیا کاٹ دیے گئے؟ زور سے بولیے. دیکھیے ماں باپ کو ستانے کا نتیجہ، بچوں سنو اور اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کرو کہ ماں باپ کی کتنی غلط ہوتی، کتنی آپ کو آدھا ہو. پیر کاٹ دیے جا، جانتے ہو اس کے پیر کاٹ دیے، پیر کاٹ، رو رہا چلا رہا لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے نہیں آیا. پھر کسی نے کہا کہ چوری کرنے والے کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، چور کی سزا یہ ہوتی ہے شرعی اعتبار سے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو لہٰذا اس کے ہاتھ کاٹے جائے، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے. کسی نے کہا یہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے، زبان بھی کاٹ دی. پھر کسی نے کہا کہ اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے، آنکھ تک پھوڑ دی. اب مجھے بتاؤ کہیں کا نہیں، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، زبان کٹ گئی، آنکھ کھل گئی، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ بول پاتا ہے، نہ چل پاتا ہے. اب معاملہ اس کا یہ ہوا کہ کوئی اسے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. وہ ریگتا ہوا گرتا ہوا لوگوں کے دروازے پر جاتا اور تو کی زبان میں جیسے بھی اسے ممکن ہوتا وہ ندا لگاتا، کھانا کھاتا، کھانا مانگتا. اتفاق سے وہ بھیک مانگتا مانگتا اپنے ہی گھر پہنچا، اپنے گاؤں پہنچا. ندا لگائی اس نے کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو. اب زبان بھی ٹوٹی ہو گئی تو ماں نے اندر سے آواز سنی. ماں نے کہا کہ بابا اگر آپ آگے آ جائیں تو میں پردے کے ذریعے تم کو کچھ دے دوں، پردے میں رہتے ہوئے کچھ دے دوں. تو اس شخص نے پوری زبان میں کہا کہ ماں مائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ بھی نہیں پاتا، مجھے لا کر دے سکتی ہے. جب وہ سامنے آ کر ماں دیکھتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو جتنا پہچانتی ہے اتنا کوئی اور پہچان. چیختی ہے، زور سے چلاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کرتی، مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اس وقت وہ بچہ کہتا ہے اپنی تھوڑی سی زبان میں، کہا کہ ماں یہ ساری دنیا کے بچوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے والے کا انجام یہی ہوگا، یہی ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ماں باپ کی عظمت کریں اور ماں کی عزت کریں تاکہ ماں باپ کی دعائیں ہم کو ملے. اور ماں باپ کی جب دعائیں ملتی ہیں تو ماں کا کلیجہ کیا کہتا ہے وہ بھی سنیں. ماں کہتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں تھوڑا سا جا کر کے سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چھوٹی لگتی ہے ہماری اور چلاتی ہے ماں، چھوٹ لگتی ہے ہماری اور چلاتی ہے ماں. اور پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے.
خاموش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ تو کیا کریں گے شب برآں سے خبر بولیے محبت سے ماں باپ سے معافی مانگی، سب پرومس کرتے ہیں انشاءاللہ، کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں، اور آپس میں جتنے بھی جھگڑے ہیں انشاءاللہ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں چیز علماء بیان فرماتے ہیں شب برات میں جس کی بخشش نہیں ہوگی، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے حوالے سے دل میں کینہ رکھتا، حسد رکھتا، آج دیکھیں آپ کوئی ترقی کرتا ہے، بزنس کا معاملہ لے لو، پڑھائی کا معاملہ لے لو، یا کوئی اور معاملات لے لو، تو انسان جو ہے وہ جلن پیدا کرتا ہے، جلنے لگتا ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے اور یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عزت کا دینے والا تو اللہ ہے، بندے کے اختیار میں نہیں کہ کسی کو عزت دے، اللہ عزت کا دینے والا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے قول یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی عزت دے، عزت کی جگہ بٹھائے، تو فرماتے ہیں کہ وہ عزت لے لو، محبت سے ذرا ٹھیک ہے بھائی، نام تو سناؤں گا آپ کو، میں بولی محبت سے، عزت کو لے لو، اور فرماتے ہیں جو عزت کو نہ لے تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ عزت کا دینے والا اللہ ہے۔ بولیے محبت سے اور طرف کر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مانو، اب آئیے چند نعتیں سماعت کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے کہ نعتیں کم ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یعنی آئندہ ہفتے سنڈے کو انشاءاللہ یہ فقیر پھر آپ کے درمیان میں حاضر آئے گا، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر ہمارے کرم فرما ہمارے مشیر بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو آئیے وہ کلام جو ہم سب کا پسندیدہ ہے اسے سماعت کرتے ہیں، اور پھر یہ کارواں آگے بڑھے۔